الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. کل ہم نے نماز جنازہ کے بارے میں پڑھا تھا. کچھ باتیں جو تھیں نماز جنازہ کے بارے میں مزید بتاتی چلی جاؤں. نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہیں گے، اور اس میں امام جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، ساتھ کچھ قرآن مجید سے تھوڑی سی قرات بھی کرے گا. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد درود پڑھا جائے گا. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا. اب دعائیں پڑھی جائیں گی. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و لذکورنا و لانثانا. اسی طرح وہ جو دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ، تو یہ دعائیں جو ہیں اس میں پڑھی جائیں گی. اور یہ دعائیں جو ہیں اونچی آواز سے پڑھی جائیں گی، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعائیں سن کر یاد کی تھیں. ظاہر ہے آپ اونچا پڑھتے تھے تو آپ نے، تو صحابہ نے یہ دعائیں سن کر یاد کر لی. اس کے علاوہ جب تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھی جائیں گی، اور امام اس میں خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت کر دے. تو چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر دعائیں پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے گا. اس کے علاوہ خواتین بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سہیل بن بیضاء کے جنازے میں کی نماز جنازہ میں شریک ہوئی تھی. یہ نماز جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی. تو لہٰذا خواتین بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سہیل بن بیضاء کے جنازے میں شریک ہوئی، نماز جنازہ میں شریک ہوئی تھی. آج بھی آپ دیکھیں بیت اللہ میں نماز جنازہ میں خواتین اور عورتیں، خواتین اور مرد سب شریک ہوتے ہیں، بیت اللہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی. آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں. حدیث نمبر 590 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لوگوں کا ہر جوڑ جو ہے اس پر روزانہ صدقہ ہوتا ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے. یہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ذرا زیادہ یہاں پہ تفصیل سے آ گئی ہے. انسان کے ہر جوڑ پر روز صدقہ ہے، ہر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے. انسان کے 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ پر جب صدقہ ہوا، اور ہر دن ہے، ہر دن ہے. ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ ایک دفعہ سال میں دے دی اور اسی زکوٰۃ کے ساتھ ہی یتیموں کو بھی دے دیا، مسکینوں کو بھی دے دیا، تھر فنڈ میں بھی دینا ہے تو اسی میں دے دیا، اپنے جو ہے فلاں سیلاب آیا ہوا ہے وہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے دے دیا. میری بہنوں نہیں، نماز زکوٰۃ مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حق رکھے ہیں. زکوٰۃ اس میں سے اللہ کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا آتا تھا اور زکوٰۃ بیت المال میں جا کے جمع ہو جاتی تھی. یہ روزانہ صدقے ہیں جو آپ نے دینے ہیں، جیسے آپ روزانہ کھاتے ہیں، جیسے روزانہ آپ خرچ کرتے ہیں. روزانہ گھر میں سبزی آتی ہے، روزانہ گھر میں پھل آتا ہے، روزانہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، روزانہ صدقہ بھی نکلے گا اور ہر جوڑ کا نکلے گا. اور یہ شکرانے کا ہوگا. کس چیز کا شکرانہ؟ شکر ہے میری زبان چل رہی ہے، شکر ہے میری ٹانگیں چل رہی ہیں، شکر ہے میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں، شکر ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، شکر ہے میرے کان سن رہے ہیں، شکر ہے میرا معدہ کام کر رہا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آج سارا دن خیر و عافیت سے گزار دیا اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے. آپ نے 360 صدقے روزانہ کے کرنے ہوتے ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ.
ہر اس دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ایک انسان دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی کسی آدمی پر اس کی سواری پہ سوار ہونے میں مدد کرا دیتا ہے تو اس کو اس پر سوار کرا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی بوڑھی عورت ہے، گاڑی میں نہیں بیٹھا جا رہا اسے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی میں سوار کرا دیتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اس کا سامان اس کو پکڑا دیتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو انسان نماز کے لیے اٹھاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا بھی صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ سارے صدقے انسان نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سوچ لیجئے، صبح اٹھیں دل میں سوچیں کس کے ساتھ میں نے یہ 360 صدقے کرنے ہیں، آج میں نے کس کس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، کس کس کا حق میرے اوپر ہے جس کو میں نے ادا کرنا ہے، اور کس کس کو میں نے دینا ہے۔ اور جب رات کو سونے لگے تو یہ ضرور سوچ کے سویا کرے آج میں نے جو صدقے دینے تھے میں نے دیے یا نہیں دیے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ میرے صدقے ادا نہیں ہوئے۔ اور اگر اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو ان 360 صدقوں کو کافی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں فرضی زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں نفلی صدقہ بھی ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں وہ چیز دینے کی توفیق دے جو ہمیں پسند ہے، جو ہمیں پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے صدقے قبول فرما، ہمارا دل کھلا کر دے، ہم دل کی ٹھنڈ کے ساتھ تیرے راستے میں خرچ کریں، ہمیں تیرے راستے میں خرچ کرنے سے مزہ آئے، ہمارے دل کو سکون ہو، ہمارے دل کو چین ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے صدقے قبول بھی فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 591 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ دینے والے کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جس نے جو تیرے راستے میں نہیں دیتا اللہ اس کا مال برباد کر دے۔ یہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے میں 10 دے، 700 دے، اس سے بھی زیادہ عطا فرما، اس کو اس کے بہترین میں بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تیرے راستے میں نہیں دیتا اس کا مال برباد کر دے۔ یہ بد دعا دیتا ہے دوسرا فرشتہ۔ اور مال برباد ہونے کے کئی طریقے ہیں، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مقدمہ آ گیا۔ بہتر نہیں ہے ہم اللہ کے راستے میں خود مال خرچ کریں اور اللہ سے اس کا نعم البدل لیں، جو کہ بعض اوقات 700 گنا ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارا مال برباد کر دے اور وہ فرشتے کی بد دعا ہمیں لگ جائے۔ تو دوبارہ حدیث سن لیجئے کہ ہر روز جب لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والے کو بہترین نعم البدل عطا فرما اس مال کا، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں ہاتھ بند کر لیتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے اور اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 593 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا ایک آدمی اپنا صدقہ لے کر آئے گا سونے کا، پھر وہ کسی ایک کو نہ پائے گا جو اس صدقے کو اس سے لے لے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی، اس وقت اتنا مال ہوگا کہ کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور لوگ سونے کا صدقہ لے کر آئیں گے، کوئی سونا لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے صدقہ کر لو، اور دیکھنے میں آئے گا کہ ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں ہوں گی، کیونکہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک آدمی کے پیچھے 40 عورتیں ہوں گی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں ایک بیٹا ہوتا ہے، 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تب جنگوں میں مرد مر جائیں گے اور عورتوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی۔ کچھ تو
اپنے فطری طور پہ ہوگا اور کچھ مردوں کی کمی کی وجہ سے۔ یہ قیامت کے بالکل قریب ایسا ہوگا۔ حدیث نمبر 595، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا حلال کمائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو صرف حلال کمائی ہی اس کے طرف چڑھتی ہے اور وہ حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حرام کمائی قبول نہیں کرتا۔ حرام کمائی سے آپ جتنا مرضی صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، حرام کمائی کے ساتھ نہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ آپ کا حج قبول ہوتا ہے، یہاں تک کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں بڑے خوفناک الفاظ ہیں۔ ایک شخص عرفات کے میدان میں ہے، اور عرفات کا میدان وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفات کا دن وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے ایک حاجی اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، یا رب یا رب، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، دعائیں کر رہا ہے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کو جو غذا ملی ہے وہ حرام، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو حرام کمائی کے ساتھ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، حد یہ کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے پاس اللہ تو صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے، اور جب کوئی شخص حلال مال سے صدقہ کرتا ہے اور ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، بڑا تھوڑا سا، تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کتنے قدردان ہیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پالتا رہتا ہے، یہاں جیسا کہ تمہارا ایک اپنا گھوڑے کا بچہ پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو کے برابر جو صدقہ ہوتا ہے وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ ایک کھجور کے برابر آپ صدقہ کرتے ہو اخلاص نیت کے ساتھ اور حلال کمائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کو پالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ایک دانہ بوتے ہو، اس کے ساتھ 700 دانے نکلتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے صدقے کے ثواب کی، اور یہ 700 تک بس نہیں کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے 700 گنا سے زیادہ بھی دیتا۔ قیامت والے دن جب انسان صدقے کا اجر دیکھے گا، اس وقت تمنا کرے گا ہائے کاش میں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہوتا، کیونکہ جب ایک کھجور کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پال پال کے پہاڑ جتنا بڑا کر دیا، تو پھر انسان تو تمنا ہی کرے گا کہ ہائے کاش میں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہوتا۔ حدیث نمبر 596، عدی بن حاتم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ سے بچو، اور اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس پوری کھجور بھی وہ نہیں دے سکتا، کھجور کے 2 حصے کر لے، آدھی خود کھا لے، آدھی اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ یہی اس کی بڑے قدردانی کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ عدی بن حاتم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے، اللہ قیامت والے دن اس سے کلام کرے گا اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ دیکھے گا کچھ بھی، اپنے آگے کچھ نہ دیکھے گا، پھر اپنے پیچھے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کر رہی ہوگی، یعنی اسے ہر طرف عذاب ہی نظر آئے گا۔ تو جو تمہیں ساتھ طاقت رکھتا ہے کہ وہ آگ سے بچ سکے تو وہ ضرور بچے، اگرچہ وہ آدھی کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، اور پھر آپ نے اپنا منہ موڑا اور نفرت کا اظہار کیا، آپ نے یوں اظہار کیا جیسے آپ آگ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے منہ موڑ کے آپ نے انداز ایسا اختیار کیا گویا کہ آپ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو آگ سے بچو، پھر اپنا منہ موڑا اور نفرت کا اظہار کیا، ایسا آپ نے 3 دفعہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا احساس دلا سکیں۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اللہ کے رسول آگ کو خود دیکھ رہے ہیں، ایسا انداز اختیار کیا۔
پھر فرمایا لوگوں آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کسی کو آدھی کھجور کی طاقت بھی نہیں ہے تو وہ اچھی بات کسی کو کہہ دے، وہی اس کے لیے صدقہ ہوگی۔ ہاں جی، کون آدھی کھجور صدقہ کرے گا؟ میرا خیال ہے یہاں پہ تو سارے وہ ہیں جو آدھی کھجور چھوڑ کے وہ ایک من کھجور بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ ہے، کون صدقہ کرے گا بولو؟ آج جا کے سب سے پہلے صدقہ کرنا۔ حدیث نمبر 599، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی سجر سوئی ہوئی اونٹنی کو جو کہ دودھ دینے والی ہے وہ کسی کو ادھار دے دے۔ آپ کو پتہ ہے جب جانور بچہ جنتا ہے تو اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، گائے یا اونٹنی یا بکری جب اس کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو بچے کی خاطر اللہ تعالیٰ اسے دودھ زیادہ پیدا کر دیتے ہیں اس کے تھنوں میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا بچہ تو پتہ نہیں تھوڑا دودھ پیتا ہے، انسان ہی اس کا دودھ دھو لیتا ہے اور خود اسے پیتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بہترین تحفہ ہے کہ اگر کسی کا جانور کا بچہ سجر سوئی ہوئی ہو، کوئی کسی کی اونٹنی سجر سوئی کو سمجھتی ہیں نا آپ، تو وہ ایسی اونٹنی یا ایسی گائے یا ایسی بھینس یا ایسی بکری کوئی کسی کو تحفے میں دے دے اور اسے کہہ دے کہ لو تم اس کا دودھ پی لو۔ اور ہوتا کیا ہے جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے دودھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ پڑتا ہے اور اس وقت پھر اس کو کھلانا مہنگا پڑتا ہے کیونکہ وہ کھاتی زیادہ ہے، دودھ تھوڑا دیتی ہے، تو اس وقت وہ اس جانور کو واپس لے لے۔ ہمارے گاؤں میں یہ اکثر رواج ہے کہ جب جانور جو ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں تو جانور کے مالک جو ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، غریبوں کو وہ جانور دے دیتے ہیں، لو تم تھوڑے دن دودھ پی لو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو جانور دیتے ہیں وہ جانور کو جو ہے گھاس بھی ڈالتا ہے، اس کو چارہ بھی ڈالتا ہے اور اس کا دودھ بھی پیتا ہے، اور پھر جب وہ جانور کم دودھ پر آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اب مجھے واپس دے دو۔ یہ بھی ایک بہترین تحفہ ہے۔ ویسے تو صدقہ یہ ہوتا ہے کسی کو دے ہی دیا، اب یہ کسی کو دیا نہیں ہے، کسی کو 2-4 مہینوں کے لیے دے دیا کہ لو تم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا لو، تو ایسا صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بتایا ہمارے دیہات میں اس کا عام رواج ہے، لوگ اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، لوگ اپنی بہنوں کو دے دیتے ہیں، لوگ اپنے ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر اسے جب وہ کم دودھ پہ آ جاتا ہے تو اسے واپس لے لیتے ہیں۔ آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی کو کوئی اپنی چیز ایسی دے دیں، میری چیز تم استعمال کر لو، بعد میں مجھے واپس کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ صدقہ صرف یہی ہے کہ آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے چیز دیں، آپ نے استعمال کا اس کو فائدہ دے دیا، اس نے آپ کو چیز واپس کر دی، تو یہ بھی ایک صدقے کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 601 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں آج ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اس نے اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کر رہے تھے، ایک چور کو صدقہ دیا گیا۔ اس آدمی نے کہا اللہ تیرے لیے تعریف ہے، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ یعنی اس کو بڑا دکھ لگا کہ اوہو میں نے تو بڑے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا تھا، تو چونکہ اس نے اندھیرے میں دیا تھا، کسی کو چھپا کر دیا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ اوہو اس نے تو کسی چور کو دے دیا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے اس کو اندازہ ہوا، بڑے دکھ کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعریفیں تو ساری تیری ہی ہیں، میں نے تو تیری رضا کے لیے صدقہ دیا تھا، اچھا آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانی عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لوگ صبح کے وقت باتیں کر رہے تھے، آج کی رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا۔ 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو اس شخص نے صدقہ جو ہے اندھیرے میں دیا، چپکے سے دیا، اور دوسری بات اس نے صدقہ ڈھیر دیا، اتنا ڈھیر کہ لوگ اس کو مینشن کر رہے تھے، صحیح ہے۔ لیکن ہوا کیا،
کہ اس نے ایک زانی عورت کو صدقہ دے دیا۔ اب وہ آدمی پھر اللہ کے آگے گر گڑا رہا ہے، اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہی ہیں، آج زانیہ کو صدقہ چلا گیا، اچھا اللہ تعالیٰ آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اس نے اسے کسی مالدار کو دے دیا۔ لوگ صبح کے وقت باتیں کر رہے تھے، آج کسی مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ تو اس نے پھر کہا اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں کہ میرا صدقہ چور کے پاس چلا گیا، زانیہ کے پاس چلا گیا، مالدار کے پاس چلا گیا۔ تو اس کو خواب آئی، اس کو خواب آئی تو اسے خواب میں کہا گیا جو تیرا صدقہ چور پر تھا تو شاید کہ وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، اسے شرم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی بھی تو دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب کسی نے صدقہ دیا ہے، یہ چوری کا مال تو نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال ہے، اللہ بن مانگے بھی تو دے دیتا ہے، شاید اسے شرم آ جائے اور اپنی چوری سے باز آ جائے۔ اور جو زانیہ ہے شاید وہ اپنے زنا سے باز آ جائے، اسے بھی خیال آئے کہ میں جو گناہ کر کے کما رہی ہوں، میں اللہ سے مانگوں اللہ مجھے اپنی جناب سے بغیر گناہ کے ہی عطا فرما دے۔ اور جو مالدار ہے شاید کہ اس کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو یہ دل میں خیال آئے کہ مجھے بھی تو کسی نے اتنا ڈھیر سارا مال دیا ہے تو میں خود مالدار ہوں، میں کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو لہٰذا سمجھ کے آئی کہ صدقہ دینا ضرور ہے، اور انسان کو کوشش ویسے کرنی چاہیے کہ میرا صدقہ جو ہے مستحق کو پہنچے، نیک کو پہنچے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تیرا مال نیک لوگ کھائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرض کیا وہ اپنی اصل جگہ تک نہ پہنچ سکا، ایک زانیہ کو پہنچ گیا، ایک چور کو پہنچ گیا، ایک مالدار کو پہنچ گیا، تب بھی صدقہ قبول ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں سے وہ ثواب کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کسی اور انداز سے ہدایت دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شاید اس انداز سے ہدایت عطا فرما دیں۔ تو لہٰذا صدقہ جو ہے اگر غیر مستحق کو بھی چلا گیا تو اللہ کے ہاں قبولیت ضرور پاتا ہے۔ حدیث نمبر 602 ابو موسیٰ اشعری سے کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانچی جو مسلمان ہے، امانت دار ہے، جو اپنے مالک کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے فرمایا وہ دیتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا تھا پورا وافر اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، تو وہ اس شخص کو دیتا ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ ایسے خزانچی کو بھی ایک صدقہ کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں جی، ایک مالک ہے، مالک بڑا مالدار ہے، وہ کرتا کیا ہے، اپنے کسی اکاؤنٹنٹ کو کہتا ہے، اپنے کسی کیشیئر کو کہتا ہے کہ آج تم ایسا کرو 100 غریب لوگوں کو راشن دے دو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے حکم دے دیا، اب اس شخص نے وہ 100 لوگوں کو وہ راشن دیا، اور اس میں اس کی دل کی جو ہے اخلاص نیت شامل ہے، وہ سوچتا ہے غریب لوگ ہیں، میں ان کو عزت کے ساتھ راشن دے دوں، وہ انہیں تنگ نہیں کرتا، وہ انہیں انتظار نہیں کراتا، وہ انہیں جتنی اس سے کوشش ہو سکتی ہے وہ اتنی کوشش کے ساتھ ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو، حالانکہ اس نے تو اپنا مالک کا حکم ماننا ہے جس کی اسے تنخواہ مل رہی ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان غریبوں کی میں بھی تھوڑی سی خدمت کر دوں، میں بھی ان کے لیے کوئی معاملہ آسان کر دوں، تو اس کو بھی ایک صدقہ کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ کس بنا پر؟ اچھی نیت کی بنا پر۔ اور اسی اچھی نیت کی بنا پر اس نے غریبوں کو بڑی عزت سے بٹھایا، اس نے ان کی بات بڑی توجہ سے سنی، اس نے ان کو جو ہے بڑے میرا مطلب ہے اچھی طرح مالک کے حکم کے مطابق دے دیا۔ تو اس کی چونکہ اپنی نیت اچھی تھی، اس نے خود بھی کوشش کی، تو اس کو ایک مالک کو تو صدقہ ثواب ملے گا اس کے مال کا، اس شخص کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، بس آج کل آپ دیکھتی ہیں بہت سے جماعتیں بنی ہوتی ہیں، ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں، اور وہ ٹرسٹ جو ہوتے ہیں لوگوں سے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، فنڈز اکٹھے کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ آج کل شام کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے شام کے لوگوں کے لیے 15 لاکھ بھجوائے تھے، اور اب رمضان میں بھی میں نے ان سے 10 لاکھ بھجوانے کا وعدہ کیا ہے، جو میں اگلے کوئی 3 یا 4 دنوں میں انشاءاللہ تعالی انہیں بھجوا دوں گی۔ اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے
کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، مل کے فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ فنڈنگ میرے تک پہنچتی ہے، میرے تک پہنچنے سے پہلے بھی لوگ آپس میں فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی نے اپنی کلاس سے فنڈ جمع کیا، 5,000 5,000 سب نے دیا، 2,000 سب نے دیا. اب وہ اکٹھا ہو گیا 20,000 25,000، وہ میرے تک پہنچ گیا. اب میں نے جا کے کسی اور پارٹی کو دیا، جو پارٹی جو ہے وہاں پہ شام میں جائے گی، اور شام میں جانے کے بعد وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو دے گی. یہ ایک چین ہوتی ہے. اصل میں یہ کام ایک بندہ نہیں کر سکتا، ایک چین چلتی ہے. اب اس چین میں جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں سب کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ ہے اللہ کی رحمتیں. حالانکہ جس کا مال ہے اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو اس مال کو مستحق تک پہنچا رہے ہیں، ایک چین بنا رہے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا صدقہ کرنے والے کو ملتا ہے. یہ ہے اللہ کی مہربانیاں. ہم انسان ہوتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی 1 روپیہ ہے، 2 آدمیوں میں اگر تقسیم کریں گے تو آدھا ایک کو ملے گا، آدھا ایک کو ملے گا. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا. سب کو ہی صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اگرچہ بیچ میں سے اس چین میں 4-5 لوگ ہوں. کسی نے اپنی کلاس سے اکٹھا کیا، کسی نے میرے تک پہنچایا، میں نے آگے جا کے کسی اور تک پہنچایا، اس نے جا کے شام کے لوگوں تک پہنچایا. سب کو اپنی اپنی جگہ پہ پورا صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہوگا. یہ ہیں اللہ کی مہربانیاں کہ نیکی میں جب آپ تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی اجر عطا فرماتے ہیں. حدیث نمبر 603 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے کو اللہ کے راستے میں دیتی ہے جس کے ساتھ فساد نہ پڑے، اس کی نیت نقصان پہنچانے کی نہ ہو، اس کو اجر ملتا ہے جو وہ خرچ کرتی ہے، اور اس کے شوہر کو اجر ملتا ہے جو وہ کماتا ہے. اب دیکھیے جی، گھر میں کمائی تو خامن کی آتی ہے. ایک عورت ایسا کرتی ہے، گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، کوئی پھل آیا ہے، کوئی چاول ہیں، کوئی کھجوریں ہیں، جو بھی ہیں، وہ عورت کیا کرتی ہے کہ بڑی تھوڑا سا سیٹنگ کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے. اور لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ فساد پڑے. فساد پڑنے سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات شوہر جو ہوتا ہے پسند نہیں کر رہا ہوتا. اگر شوہر پسند نہیں کر رہا تو آپ کو پتہ ہے نفلی صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ شوہر کی حالات کے مطابق ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسے عورت کرتی ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خامن کو ملتا ہے. عورت کو ثواب کس بات کا ملا؟ مرد کو تو ملا اس کی کمائی کا. عورت کو کس چیز کا ثواب ملا؟ اس نے دیکھا فلاں غریب ہے اور اس نے دیکھا اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے کھانے کو مینیج کیا. مثال کے طور پہ کھانا پکایا اس نے. اب اگر اس میں سے وہ غریب کے لیے ایک پیالہ سالن نکال لیتی ہے تو باقی تو اسے خود ہی پورا کرنا ہے نا. تو یہ جو اس کی محنت ہے، اور یہ جو اس کی نیت ہے، اور یہ جو اس کا خیر خواہی ہے اس غریب کے ساتھ، اس کی وجہ سے اسے بھی ثواب مل جاتا ہے اپنی نیت کا، اپنی محنت کا. اور خامن کو کس کا مل جاتا ہے؟ کمانے کا. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نفلی صدقہ خامن کی اجازت سے کرنا ہے تو کیا ہر ایک پیسہ خرچ کرتے ہوئے ہم خامن سے پوچھیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. اصل بات ہے کہ جب ایک عورت خامن کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا خامد آیا برا مناتا ہے یا نہیں مناتا. اگر تو وہ برا مناتا ہے نفلی صدقہ دینے سے تو آپ نہ دیجیے، لیکن اگر وہ برا نہیں مناتا، اور عام طور پہ عورت کو اندازہ ہوتا ہے، تو پھر ہر دفعہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جنرلی اسے بتا دیجیے، اور ہر دفعہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ برا مناتا ہے پھر آپ اس کی اجازت سے ہی دیجیے. ٹھیک. اچھا، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا، اور اس کے خامن کے لیے اس کا اجر ہوگا جو اس نے کمایا تھا. اور خزانچی کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور ان میں سے ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا. ہے نا اللہ کی رحمتیں. ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا. یہ نہیں ہوگا کہ خامن کو ایک اجر ملا اور اجر آدھا خامن کو مل گیا اور آدھا بیوی کو مل گیا. نہیں، خامن کو بھی ایک، بیوی کو بھی ایک. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں. حدیث نمبر 606
اسی طرح عورت اگر خامند نے نہیں کہا تھا، عورت کو ویسے ہی پتہ ہے میں اگر اللہ کے راستے میں دے دوں میرا میاں خوشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کم از کم وہ ناراض نہیں ہوتا، عورت اس کے کہے بغیر، اس کے حکم دیے بغیر بھی اس کے مال سے خرچ کرتی ہے، اور جب اسے بتاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تم نے اچھا کیا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، مرد کو اجر ایک پورا، عورت کو ایک اجر پورا، کیونکہ یہ سارا مینیج تو اس نے کیا ہے نا۔ حدیث نمبر 606 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 چیزیں اللہ کے راستے میں دیں اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب کسی جگہ پہ ایک کپڑوں کے جوڑے کی ضرورت تھی، اس آدمی نے کیا کیا، ایک کی بجائے 2 دیے، دل زیادہ کھلا کیا، 2 دے دیے، جوڑا دے دیا۔ ایک بندے کے کھانے کی ضرورت تھی، ایک بندہ بھوکا تھا، اس نے 2 آدمیوں کو دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی اس کی قدردانی فرمائیں گے کہ جنت کے ہر دروازے سے اسے آواز آئے گی میرے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازے، کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے۔ باب الصلاۃ سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو کہ نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، مجاہدین باب الجہاد سے جائیں گے، اور روزہ رکھنے والے باب الریان سے جائیں گے۔ تو لیکن یہ جو آدمی جو جوڑا صدقہ کرے اسے جنت کے تمام دروازے آواز دیں گے، خود دروازے اس کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے آؤ ہمارے اندر سے، ہمارے دروازے میں سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا تو اسے تو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب ریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ لیکن جو شخص 2 چیزیں دے اس کو کہاں سے پکارا جائے گا؟ تمام دروازوں سے اس کو دعوت دی جائے گی۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کے بھی دل میں کبھی خیال آیا ہے کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان؟ کبھی خیال آیا؟ آپ نے دیکھا صحابہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اتنی محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نہیں ہو جاتے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی ہیں آپ کہ نہیں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، اس شخص پر کیا لازمی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے کہ وہ ایسا عمل کرے۔ اب دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق کو نیکی کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے سارے دروازوں سے بلایا جائے تو اسے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ویسے تو اللہ کے رسول نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، وہ ایک کی بجائے 2 چیزیں خرچ کرے، لیکن حضرت ابو بکر ذرا زیادہ تفصیل چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس شخص کے لیے کون سا عمل ضروری ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے تمام دروازوں سے بلایا جائے۔ تو اور دوسری بات ایک اور بھی سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص واقعی ہوگا جو اس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ ایسا کوئی شخص ہوگا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے، کیونکہ حضرت ابو بکر ہر نیکی کے کام میں، صدقہ کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مال قربان کرنے میں، جان قربان کرنے میں، محبت کرنے میں، ہر کام میں آگے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کون روزے دار ہے، اور تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یعنی وہ خود روزے دار ہے لیکن اس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ اور تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا، اور تم میں سے کس نے عیادت کی؟ 4 کام آپ نے پوچھے، دوبارہ میرے سے سن لیجئے۔ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، تم میں سے آج کون جنازے کے ساتھ گیا،
آپ نے دیکھا تھا نا پیچھے جنازے کے ساتھ جانے کا 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن تک ساتھ رہے تو 2 پہاڑ، ٹھیک ہے؟ تو تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا، اور تم میں سے کون کسی کی عیادت کو گیا؟ عیادت کا ثواب بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جب بندہ عیادت کر رہا ہوتا ہے جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں آپ نے کہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 4 کام کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کام جب ایک شخص میں جمع ہو جاتے ہیں وہ ضرور جنت میں جاتا ہے۔ ہاں جی، کون کرے گا یہ سارے کام؟ کر سکتی ہیں؟ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ساروں نہیں رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کون جنازے کو گیا؟ اور کس نے مریض کی عیادت کی؟ اور پھر آپ نے فرمایا یار کہ یہ سب کام جب ایک شخص میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک شخص سب کام کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جاتا ہے۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارے کام کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، حدیث نمبر 606، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے اے ابو بکر جن کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 608 حضرت اسماء کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر اور گن گن کے نہ رکھ، اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا، اور تو جمع نہ کر، محفوظ نہ رکھ، اللہ بھی تجھ سے اپنی رحمتیں محفوظ کر لے گا۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے راستے میں بے حساب دو، یہ نہ سوچو پیسے کم ہو جائیں گے۔ آپ بے حساب دو گے، اللہ بے حساب دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور اگر تم گننے لگ جاؤ گے، نہیں جی میں نے تو 1,000 روپیہ دینا ہے، اگر 1,000 روپیہ نہ دیا تو مہینہ کیسے چلے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم گنو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا۔ کیا خیال ہے اللہ ہمیں گن گن کر دینے لگ جائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اور پھر اگر تم اللہ سے سنبھال کے رکھنے لگ پڑو، محفوظ جمع کرنے لگ پڑو، نہیں یہ تو مجھے کل کو بیٹی کی شادی کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ 7.5 تو سونا جو ہے میں نے فلاں 4 بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا، اللہ کے راستے میں یہ نہیں دینا۔ یہ تو اکثر ہمارے ہاں رواج ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر اللہ بھی کرتا ہے اپنی رحمتیں سنبھال لیتا ہے۔ آپ اپنا مال سنبھال لو اللہ کے راستے میں دینے سے، روک لو، جمع کر لو، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تم بھی عیش کرو۔ آپ جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اسماء کو، حضرت اسماء اپنی سالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اصل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی ہوتا ہے جو زبیر میرے شوہر مجھے دیتے ہیں۔ اصل میں حضرت زبیر جو تھے غریب آدمی تھے، زیادہ مالدار نہ تھے، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں زیادہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا خرچ کر اور گن کے نہ رکھ، اللہ تجھ پہ گننے لگے گا، اور تو محفوظ کر نہ، اللہ سے بچا، اپنا مال کو بچاؤ نہیں، اللہ بھی تجھ سے اپنی رحمتیں بچا لے گا۔ دیکھ لیجئے، جو آپ بغیر حساب کے دیں اللہ بغیر حساب کے دے گا، آپ گن گن کے دیں اللہ گن گن کے دے گا۔ آپ بچا کے سونا رکھ لیں، جی میں نے تو اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کرنی، میں نے تو اپنے بچوں کے لیے فلاں چیز سنبھال کے رکھی ہے، اللہ بھی اپنی رحمتیں آپ سے سنبھال لے گا۔ میری بات سنیے، جس اللہ نے آپ کو وہ زیور دیا تھا وہ اللہ بیٹیوں کو کیوں نہ دے گا؟ اس وقت بھی دے گا۔ اللہ پہ آپ کو امید کیوں نہیں؟ کیوں آپ سوچتی ہیں کہ یہ آج تو اللہ نے دے دیا تو کل کو اللہ مجھے نہ دے گا؟ باللہ کل کو بھی دے گا۔ یاد رکھیں صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے کتنا؟ 700 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ اسے بات سمجھ آتی ہے جو اس کا تجربہ کیا ہے، جس نے تجربہ نہیں کیا اس کا بات نہیں سمجھ آتی۔ حدیث نمبر 610، حدیث نمبر 609 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کو
حقیر نہ سمجھے، اور اگرچہ وہ اس کو بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ بیچے۔ بکری کے کھر سے کیا مراد ہے؟ بکری کا کھر جو مراد بکری کا پایا۔ آپ کو پتہ ہے گوشت اچھی چیز ہوتی ہے، پایا ذرا کم قیمت ہوتا ہے۔ تو اگر تم کسی کو ایک بکری کا پایا ہی تحفہ دیتے ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ تمہیں جو ہے دیتے رہنا چاہیے، ہدیہ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ جو ہے ہمسائی کو بھی یہ نہیں دینے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے پاس یہ چیز تو بڑی حقیر ہے میں نہ دوں۔ آپ نے پیچھے پڑا دوزخ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی ہی توفیق ہے کہ وہ بکری کا پایا ہی کسی کو بیچتی ہے تو وہ بکری کا پایا دیتے وقت اس کو حقیر نہ سمجھے، اور ہمسائی قبول کرتے وقت بھی اس کو حقیر نہ سمجھے، وہ اس کو قدردانی کے ساتھ قبول کرے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی ہی گنجائش ہو، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ دیتے وقت کسی چیز کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹا، تھوڑے سے تھوڑا دے سکتی ہیں تو تھوڑے سے تھوڑا دے، اللہ کے ہاں وہ بھی بہت جو اجر والا ہے، اصل وہ اللہ کے ہاں وہ بہت اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت سے دیا جائے۔ حدیث نمبر 610 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے سورج سر پر ہوگا اور پسینہ میلوں بہ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، اور کسی کا پسینہ جو ہے کان کی نصف کان تک، یہاں تک پہنچ جائے گا، ناک تک۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ لیکن اب دیکھیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کا ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کون ہے؟ امام انصاف کرنے والا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ نہیں رکھا جو مسجد میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، نہیں، وہ شخص جو لوگوں پہ حکمرانی کر رہا ہے اور انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، خالص دنیا داری کا کام ہے۔ لیکن یہ دنیا داری جب آپ اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں، آج سیاست کو ہم دنیا داری سمجھتے ہیں نا، اللہ کے رسول سب سے بڑے سیاستدان تھے، مدینے کے حکمران تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تمام دنیا کے حکمرانوں کو دین کی دعوت دی تھی۔ تو اللہ کے رسول سب سے بڑے سیاستدان تھے۔ اصل بات ہے سیاست اگر اللہ کے ڈر سے کی جائے تو یہ آدمی وہ پہلا نمبر ہے اس کا جس کو اللہ قیامت والے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اگر وہ انصاف کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے۔ اور وہ جوان بچہ یا بچی جو اپنے رب کی عبادت میں جس کی جوانی گزری، میں آپ کو بتاؤں بڑھاپے میں تو سارے ہی نیک ہو جاتے ہیں، دنیا کا شوق نہیں رہتا، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، تو بوڑھے سارے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ اصل کہ کون ہے عبادت کرنے والا؟ جو جوانی میں اپنی جوانی کے ولولے، جوانی کی ہمتیں، جوانی کی طاقتیں اللہ کے راستے میں لگائے، اپنی جوانی عبادت میں گزارے۔ یہ جوان جو ہے، یہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری ان بچیوں کو سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں۔ اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے ظہر کی، عصر کا فکر ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، اپنے کام کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے گھر سے مسجد سے نکل جاتا ہے، لیکن دل وہیں اٹکا ہوا۔ دل اٹکے سے کیا مراد ہے؟ ابھی مغرب کی نماز ہوگی اور مجھے وہاں پہ آنا ہے۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ہم عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھیے عورتیں یہ تو کر سکتی ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے کام ایسے ختم کر لیں کہ عصر کی اذان ہو اور وہ پہلے ہی فارغ ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے اپنے کام اس انداز میں سمیٹیں کہ مغرب کی جب اذان ہو تو وہ پہلے ہی فارغ ہونے، ان کا اللہ بلائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو وہ کہیں اللہ میں حاضر، اول وقت نماز پڑھیں۔
اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کے لیے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہماری محبتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ رشتہ داری کی بنا پر، فلاں میری بہن ہے، فلاں میرا بھائی ہے، نہیں، محبتیں کس لیے ہوں گی؟ فلاں بندہ نیک ہے۔ اسلام میں محبتیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری اس کی وجہ ہوتی تو حضرت نوح اپنے بیٹے سے ضرور محبت کرتے، اور حضرت ابراہیم اپنے باپ سے ضرور محبت کرتے، اور حضرت لوط اپنی بیوی سے ضرور محبت کرتے، ہے نا؟ اسلام میں محبت کی بنیاد کون سی ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق۔ جتنا کوئی زیادہ نیک ہے اتنی زیادہ محبت۔ تو دو آدمی ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وہ گپے مارنے کے لیے نہیں آتے، وہ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ رشتہ داری نبھانے کے لیے نہیں آتے۔ ان کی تمام دوستی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت۔ نیکی کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نیکی کے کام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کو قیامت والے دن نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، بڑے اونچے اونچے بلند، ان پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، انبیاء رش کریں گے، اور انبیاء کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھیں، نیک لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں، مسجدوں سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ اور پانچواں وہ آدمی جس کو کسی عورت نے، جو کہ مالدار بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ عورتیں کیسے گناہ کی دعوت دیتی ہیں؟ زبان سے تو دعوت نہیں دیتی، اپنی زینت کے ساتھ اس کے سامنے آ گئی۔ عورت کی دعوت خاموش ہوتی ہے۔ عورت جب اپنے سنگار کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ بلا حجاب باہر جاتی ہے، ہر مرد کو کھلی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کتنی سنگین بات ہے، اور ہم لوگ حجاب کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور وہ عورت جس نے کسی آدمی کو دعوت دی، جو کہ وہ عورت مالدار بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو اس آدمی نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں تیری گناہ کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس نے اس کو چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ ہے وہ آدمی جس کا، جو ہمارے یہ کتاب الصدقہ میں جس کا ذکر ہے، آدمی کو صدقہ کرنا ہے کیسے کہ بائیں ہاتھ کو بتانا ہو دائیں نے کیا دیا، چھپا کے صدقہ کریں۔ کس کے لیے؟ صرف میرا رب تو جانتا ہے نا۔ جیسے آپ نے پیچھے اس آدمی کا ذکر پڑھا کہ جس نے صدقہ کیا تو کسی زانی عورت کو چلا گیا، کسی مالدار کو چلا گیا، کسی چور کو چلا گیا۔ ایسے صدقہ کریں کہ بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ خفیہ صدقہ کریں۔ خفیہ صدقہ کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی، اور دوسری بات، شیطان کو بیچ میں دھوکہ دینے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ سب کے سامنے صدقہ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے، شیطان آپ کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے، لوگ کہیں گے کتنا سخی ہے۔ جب یہ خیال آیا آپ کا صدقہ، نہ صرف صدقہ برباد بلکہ الٹا شرک کا گناہ لازم، کیونکہ ریا شرک ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ کی خاطر صدقہ دینا چاہیے تھا، اور آپ نے اس میں لوگوں کو شریک کر دیا کہ لوگ کہیں گے فلاں کتنا نیک ہے۔ تو یہ شیطان کو موقع نہیں ملتا اپنے بیچ میں خرابی پیدا کرنے کا۔ تو صدقہ ہمیشہ چھپا کے دیں۔ اور وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کی نعمتیں یاد کر رہا ہے، اللہ کی رحمتیں یاد کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی رحمتیں یاد کرنے کے لیے انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، مجھے بتائیے، ٹھنڈا یخ کمرہ ہے، بڑی اچھی آواز آ رہی ہے، کرسیوں پہ آپ بیٹھی، مجھے بتائیے جس کو ٹھنڈا پانی مل جائے پینے کے لیے اور اتنی آرام دہ جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے، اس سے زیادہ اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ سوچو ذرا، آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑتا، آپ کو گرمی میں بیٹھنا پڑتا، آپ کو گرم پانی پینا پڑتا،
کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں اگر انسان سوچے تو. اور اس کے ساتھ پھر باقی ساری نعمتیں تو ہیں ہی ہیں. اللہ نے اولادیں دے رکھی، خامن دے رکھے، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے دیکھنے کی توفیق دی، اللہ نے سننے کی توفیق دی، اللہ نے چلنے کی توفیق دی، اللہ نے بولنے کی توفیق دی. اللہ کی توفیق تھی تو یہاں کے بیٹھی ہیں نا. کیا خیال ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ہو سکتا تھا؟ اللہ کی توفیق ہے تو میری باتیں سمجھ رہی ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ انسان اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا تھا اور اپنے گناہوں کو یاد کر رہا تھا. اللہ تو نے جیسی نماز کہی تھی پڑھنے کو نہیں پڑھی گئی. اللہ تو نے مال بہت دیا تھا، تیرے راستے میں جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ میں فلاں نیکی بھی، میں تیری رحمتیں تو بے شمار تھیں لیکن میرے گناہ جو ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ سوچتا رہا، اپنی کرتوتیں سوچتا رہا، اللہ کی نعمتیں سوچتا رہا، اس کی آنکھوں نے آنسو بہائے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ہاں جی، کون تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے؟ آنسو بھی بہنا شرط ہے. اصل میں آنسو بہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دل پہ اثر ہوا ہے، اور جب دل پہ اثر ہوتا ہے پھر جب دل بدلتا ہے تو پھر اعمال بدلتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب دل بدلتا ہے تو پھر اعمال بدلتے ہیں. تو بات یہ ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں میں کہاں کھڑی ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں. ابھی مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو میرا حساب کتاب کیا ہوگا؟ میں اللہ کے حضور قیامت والے دن میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گی؟ یہ باتیں سوچا کریں. ہم کیا سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں؟ یہی سوچتے ہیں نا کپڑے کیسے بنانے عید کے لیے. جوتا تو میں نے سب سے زیادہ شاندار لینا ہے. کبھی یہ بھی سوچا کہ میری نمازیں کیسی ہیں اور میں نے لیلۃ القدر میں کتنی کوشش کرنی ہے؟ اگر سوچا ہے تو آپ قابل آپ سعادت والی ہیں، اور اگر نہیں سوچا تو اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سوچئے کیا میں بھی ایسے عمل کرتی؟ یہ عمل ہوں گے تو تب عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں میرٹ سے دیتے ہیں. آپ کا میرٹ ہوگا پھر اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کر دینا، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا. حدیث نمبر 611 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس سوال کی آپ کو بھی ضرورت ہے کہ نہیں کہ میں ایسا صدقہ کروں جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے، تو صحت مند ہو، تجھے مال کا لالچ ہو، تو فقر سے ڈرتا ہو، تجھے مالداری کی امید ہو. یعنی اس وقت صدقہ کر جس وقت تو صحت مند ہے، مال کا لالچ ہے تجھے، تیرے سامنے 10 خرچے ہیں. میں نے جی اپنے گھر کو پینٹ کرانا ہے، میں نے جی جو ہے فلاں جائیداد خریدنی ہے، میں نے جی بچوں کی شادی کرنی ہے. آپ کے سامنے 10 خرچے ہیں، آپ صحت مند ہیں، مال کا آپ کو لالچ ہے، یہ کام میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور تجھے فقر کا ڈر ہو، تجھے ڈر ہو کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، مال دوں گا، محتاج نہ کہیں ہو جاؤں، اور تجھے مالداری کی امید ہو، تجھے یہ امید ہو کہ یہ میں پیسہ تجارت میں لگاؤں گا یا اس سے میں تجارت کروں گا تو مجھے اور مال ملے گا. لیکن آپ کرتے کیا ہو کہ وہ پیسہ بجائے دنیا کی تجارت میں لگانے کے اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہو، اللہ کے ساتھ تجارت کر لیتے ہو. اس صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. اور تو دیر نہ کر یہاں تک کہ جان حلق تک آ جائے تو پھر تو اس وقت کہے فلاں کو اتنا مال دے دو، فلاں کو اتنا مال دے دو، حالانکہ وہ تیرا تو رہا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی وارثوں کا ہو چکا. اب ہوتا کیا ہے، جوانی میں زندگی میں انسان کے سامنے 10 خرچے ہوتے ہیں اور انسان کو مال کا لالچ ہوتا ہے، اور جب موت سامنے آتی ہے یا بیماری سامنے آتی ہے پھر انسان کو
اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اور اس وقت پھر انسان سوچتا ہے اچھا جی فلاں کو اتنا صدقہ دے دو، فلاں کو اتنا صدقہ دے دو، اس وقت کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ موت کے وقت کا نہ موت کے وقت کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ موت کے وقت کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اس کے وقت تو آپ کو پتہ وہ تو اس وقت تمہارا رہا ہی نہیں ہوتا، وہ تو وارثوں کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، صدقہ آج کریں، آج کریں جب جوانی ہے، جب شوق ہیں، جتنی شوق کے آپ کے شوق باقی ہیں، آپ ان شوقوں کو چھوڑ کے کون سے شوق پالتی ہیں؟ جنت کا شوق پالتی ہیں، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور انسان کے لیے تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر لیا، پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا پھر اللہ کے راستے میں بیچ دیا۔ یہ 3 خرچے ہیں انسان کے، کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر لیا، یا پھر اللہ کے راستے میں دے دیا، آخرت کے لیے صدقہ کر دیا، اور باقی کس کا ہے؟ وہ تو وارثوں کا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو انسان جو ہے اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں، اپنی جو ہے جب ڈیر شوق ہیں اس وقت صدقہ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 612 ابن عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کہا، آپ صدقے کا ذکر کر رہے تھے اور سوال کرنے یا نہ کرنے کا سوال کر رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ اونچا ہاتھ بہتر ہے نیچے ہاتھ سے۔ اونچا ہاتھ کون سا؟ یہ، اور یہ نیچا ہاتھ ہے، یہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، اور اونچا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ کیا خیال ہے، مانگنے والا بہتر ہے کہ دینے والا بہتر؟ اللہ ہمیں دینے والا بنائے، اللہ ہمیں لینے والا نہ بنائے، اللہ ہمیں دینے والا بنائے۔ حدیث نمبر 615 معاویہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں شاید اس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی بلڈنگوں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مال اللہ کا، مال جو ہے یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن جس کے ساتھ واقعی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا دیتے ہیں؟ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ جیسے دے دیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کرتے ہیں۔ دین کی سمجھ ہوگی تو تب انسان مال کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ مال اس لیے استعمال کرے گا کہ پہلے گھر 5 مرلے کا تھا، اب میں اس کو 2 کنال کا بنا لوں، سارا مال اسی میں صرف ہوگا۔ 2 کنال کا گھر بنے گا، اس میں لاکھوں کا فرنیچر آئے گا، مہینے کا خرچہ بڑھ جائے گا، اور بس۔ تو خیر کے ساتھ اللہ کس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں؟ جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک قیامت نہ آ جائے۔ حدیث نمبر 616 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے، مسکین وہ شخص نہیں ہے جو در بدر پھر کر سوال کرتا ہے اور 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں لے کر لوٹ جاتا ہے، بلکہ مسکین وہ شخص ہے کہ جسے نہ تو اتنی بافراغت معاش میسر ہو جو اسے بے نیاز کر دے، اور جو اسے بے نیاز کر دے، اور نہ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ فقیر کو بھی دی جا سکتی ہے اور مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مسکین کون ہوتا ہے؟ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، وہ 1 لقمہ 2 لقمہ لوگوں سے مانگتا ہے اور کھا لیتا ہے، سوال کرتا ہے، یہ ہے فقیر۔ لیکن مسکین وہ شخص نہیں ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے اور لوگ اسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، اور لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو اس کی ضرورتیں پوری ہوں،
اور لوگ اس کو ضرورت مند سمجھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں اردو زبان میں ایسے شخص کو سفید پوش کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس پر کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اس کی کشتی کو عیبدار کرتے تھے، اور بعد میں وجہ بتاتے ہیں کہ اصل بات ہے کہ یہ کشتی ایک مسکین آدمی کی تھی جو کہ اسے روزی کماتا تھا، اور بادشاہ جو تھا وہ ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے اس کی کشتی کو اس لیے عیبدار کیا تھا کہ بادشاہ کشتی نہ چھین سکے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسکین کون ہوتا ہے، جس کے پاس ذریعہ معاش بھی ہو لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کا مطلب بتایا۔ حدیث نمبر 617 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اللہ کو مانگنا سخت ناپسند ہے۔ صحابہ نے اپنے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، آپ نے کہا تھا کبھی کسی سے کچھ نہ مانگو، کبھی کسی سے سوال نہ کرو، یہاں تک کہ صحابہ جو تھے اگر ان کی اونٹنی پر بیٹھے ہوتے، ان کا کوڑا نیچے گر جاتا، کسی راہ چلتے سے اتنا بھی نہ کہتے کہ یہ کوڑا مجھے نیچے سے پکڑا دو، خود اونٹنی کھڑی کرتے، نیچے اترتے، کوڑا خود پکڑتے، ٹھیک ہے۔ تو مانگنا سخت ناپسند ہے۔ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے قیامت والے دن آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 618 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے پیٹھ پر ایک ایندھن کا گٹھا اٹھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، وہ چاہیں تو اسے دیں تو چاہیں تو اسے نہ دیں۔ اب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے دیکھا وہ آدمی میرا مطلب ہے ہٹا کٹا تھا، جوان آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی مال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے۔ آپ نے کہا اسے کہا لاؤ۔ آپ نے اس کا کمبل لیا، بازار میں اس کو بیچا، اور بیچنے کے ساتھ 2 درہم شاید ملے، اور ان کے ساتھ کیا کیا، 1 درہم کے ساتھ اس کو کلہاڑی منگا کے دی، اور اس کی کلہاڑی میں اپنے دست مبارک سے آپ نے خود لکڑی ٹھونکی، اور اس کو کہا 1 درہم اس کو دیا، کہا اپنے گھر والوں کو دے دو، اور دوسرے درہم کے ساتھ کلہاڑی دی، اور اسے کہا کہ 15 دن کے بعد واپس آنا، اس کلہاڑی کو پکڑو، لکڑیاں کاٹو، اپنے پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھاؤ، بازار میں بیچو، اور میرے پاس 15 دن سے پہلے نہیں آنا۔ 15 دن اس لیے کہا کہ 1-2 دنوں میں تو اسے نفع نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چل نکلے گا۔ 15 دنوں بعد آیا تو اس کی ضرورت پوری ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مانگنا ناپسندیدہ ہے۔ مانگنے کی اجازت شریعت نے تب دی ہے جب کسی قوم، کسی شخص کے جو ہے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی گواہی دیں کہ یہ شخص فاقے سے ہے، تب مانگنے کی اجازت ہے۔ آج ہم سے جو لوگ مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے گھروں میں اتنا سامان پڑا ہوتا ہے، ٹی وی پڑا ہوتا ہے، فریج پڑا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے یہ فرنیچر پڑا ہوتا ہے، اور لوگ پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے ایسے لوگوں کو دینا تو جائز ہے، یہ مسکینوں میں سے ہیں، لیکن مسکین مانگتا نہیں ہے، مانگنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم